بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ آیت مبارکہ 183 183 یہ آیت کریمہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم ایک اور بھی ایڈ کریں گے، آیت 184۔ یہ دو آیات بینات ہم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اس کی تجوید اور ترجمہ اور مفہوم یہ بھی ہم سیکھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ بلا تاخیر شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ اس آیت مبارکہ کی تجوید دیکھیے گا۔ سب سے پہلے الذین قالوا، اس میں قاف موٹا رکھیے گا، ساتھ الف ہے، وہ بھی آپ نے اسے بھی پر پڑھنا ہے۔ الذین قالوا ان اللہ یہاں نون مشدد ہے، ان پہ ہونا کیجیے گا، لفظ اللہ کو آگے آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اسے پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں، اور زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں۔ قالوا ان اللہ عہد الینا، عہد میں عین کا خیال رکھیے گا، عہد الینا الا نؤمن لرسول، یہاں الینا کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے۔ الا نؤمن، یہاں نون کے بعد حمزہ ہے، نون پیش حمزہ نو، یہاں اپنے واو کو نہیں بولنا، یہ حمزہ ہے بشکل واو۔ الا نؤمن لرسول لرسول، را پر ہے، را کے اوپر حرکت ہے، رسولن کے آخر میں تنوین ہے، تنوین کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں ہے، تو اب یہاں پہ اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ لرسول حتی، آگے دیکھیے گا، حتی یأتینا، یہاں بھی یا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ جھٹکے سے ادا ہوتا ہے ہمیشہ۔ یأتینا بقربان، اس میں را پر ہے، اور قربان کے آخر میں تنوین ہے، نون کے نیچے دو زیر جو ہے اسے تنوین کہا جاتا ہے، دو زیر دو زبر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تنوین کے بعد تا ہے تو یہاں ہم کریں گے اخفا، آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ کیسے؟ پھر سنیے گا اس کو، بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، آخر میں را کی پر وقف کریں گے تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اور وقفاً وصلاً دونوں صورتوں میں یہ پر پڑھا جائے گا، ملا کے بھی پڑھیں گے تو را کی پر پیش کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی، وقف کریں گے تو را ساکن، اس سے پہلے زبر کی وجہ سے را پر ہوگی۔ رموز اوقاف میں سے طا ہے، وقف کر دیجیے گا۔ آگے دیکھیے گا، قل قد جاءکم رسل من قبلی، رسل پہ تنوین کے بعد میم ادغام ہے، من قبلی پہ اخفا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپائیے گا۔ من قبلی قاف موٹا با قلقلہ، من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموهم،
یہاں پہ جو الفاظ حروف آ رہے ہیں اس میں سے قاف ہے اسے ذرا موٹا رکھیے گا. قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم، یہاں دونوں کے اندر اخفا ہے. صادقین صادقین، اسے صادقین نہیں پڑھنا آپ نے، صاد سین سے چینج نہ کیجیے گا اسے، بلکہ صاد کو موٹا رکھیے گا. سین ہمیشہ باریک ہوتا ہے، صاد ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. یہ ہو گیا جی ہماری آیت مبارکہ 183. اب اس کے بعد دیکھیں آیت 184، چھوٹی سی آیت ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. یہاں فَإِن كَذَّبُوكَ نون کے بعد کاف ہے تو اخفا کیجیے گا. كَذَّبُوكَ کو کذبو نہیں پڑھنا اپنے، ذال ہے نرمی سے پڑھا جاتا ہے. فقد میں قاف موٹا ہے، دال قلقلہ ہے. کذبا کو کذبا نہ پڑے گا. کذب رسل من قبلک، رسل پہ تنوین کے بعد میم ادغام ہوگا، من قبلک بھی اخفا ہوگا. جاءوا بالبینات والزبر جاءوا بالبینات والزبر والکتاب المنیر. جی والزبری کو زبرے نہیں پڑھنا اپنے، را باریک ہوتی ہے، مجہول پڑھنے سے بچی گا. والکتاب المنیر، المنیر جو ہے اس میں را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ را وقف ہے، اور وقفاً آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ را کو باریک پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے یا ساکنہ ہے. تو اب اس آیت مبارکہ اور اس سے پہلے والی آیت مبارکہ کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجئے گا. جی دیکھیے گا سب سے پہلے آیت 183. الذین جن لوگوں نے قالو کہا، انہ کہ اللہ اللہ عہد عہد کیا، الینا ہم سے، اللہ کہ نہ نؤمن ہم ایمان لائیں، لرسول کسی رسول پر، حتی یہاں تک کہ یأتینا وہ لائے ہمارے پاس، بقربان قربانی، تأکلہ النار جسے کھا لے آگ. قل آپ کہہ دیں، قد جاءکم البتہ تمہارے پاس آئے، رسول بہت سارے رسول، من قبلی مجھ سے پہلے، بالبینات نشانیوں کے ساتھ، وبالذی اور اس کے ساتھ جو، قل تم کہتے ہو، فلیما پھر کیوں، قتل تم نے انہیں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. جو پہلے انبیاء کرام کا زمانہ تھا، جو ان کا ٹائم تھا، اس میں یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی جانور قربان کرتا تھا تو وہ اس جانور کا گوشت جو ہے اس کا کھانا اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، حلال نہیں ہوتا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جانور کو ذبح کر کے کسی میدان کے اندر وہ رکھ دیتے تھے، کسی اونچی جگہ پہ رکھ دیا کرتے تھے. اگر اللہ تعالیٰ قربانی قبول فرماتے تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس قربانی کو کھا لیتی تھی. تو لیکن اگر نہیں قبول کیا جاتا تو وہ ویسے کہ ویسے ہی پڑا رہتا تھا. تو یہ طریقہ کار جو تھا، یہ جو طریقہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اسے ختم کر دیا گیا، اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ انسانوں کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، جائز کر دیا گیا. تو یہودیوں نے پھر یہ اعتراض کر دیا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی لے کر نہیں آئے، اس لیے ہم ان پر ایمان نہیں لاتے. یعنی ہم ویسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر کے دکھائے کہ قربانی کریں، اسے میدان میں رکھیں، آسمان سے آ گئے اسے کھا لے. تو انہوں نے چونکہ ایسے نہیں کیا تو ہم ان پر ایمان نہیں لاتے. اور یہ انہوں نے ایک بہانہ کیا تھا، مقصد ان کا یہی تھا کہ ہم نے ایمان نہیں لے کے آنا، تو یہ انہوں نے ایک بہانہ کیا تھا. تو اس آیت مبارکہ کے اندر انہیں یاد دلایا گیا کہ ماضی میں ایسے بہت سارے نشانات تمہارے سامنے تھے، ایسے بہت سارے معجزات تم نے دیکھے، اس کے باوجود تم لوگ ایمان نہیں لے کے آئے، بلکہ تم نے یہ ظلم کیا تھا کہ انبیاء کرام کو تم نے شہید کرنا بھی جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا. نیکسٹ آیت دیکھیے گا، آیت 184. فَإِن پھر اگر کذبوک وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد تو البتہ کذب جھٹلائے گئے، رسول بہت سے رسول، من قبلک آپ سے پہلے، جاءوا وہ آئے، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، والزبر اور صحیفے، والکتاب اور کتاب، المنیر روشن
جو ہے وہ کتاب لے کر آئے تھے جو حق بات کو واضح کر دینے والی کتاب تھی. ایسی کتابیں لے کر آئے تھے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ان انبیاء کرام کو جھٹلانے کی کوشش کی. تو یہ 2 آیات بینات ہماری مکمل ہوگی. دعا میں یاد رکھیے, ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.